جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ 25 ایسے کون سے بینیفٹس ہیں جو آپ کو آذربائیجان میں مل سکتے ہیں اگر آپ آذربائیجان میں مائیگریٹ کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرتے ہیں یا پراپرٹی ریزیڈنس لے کر مائیگریٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی بزنس سیٹ اپ کر کے یا انویسٹمنٹ کر کے آذربائیجان میں مائیگریٹ کرتے ہیں۔ تو ٹائٹل جو ہے اس کا 25 بینیفٹس آف ریزیڈنس ان آذربائیجان، اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں تو یہ 25 کے قریب کون سے بینیفٹس ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ڈیفینیٹلی لمبی ہونے جا رہی ہے اور اس میں آپ روک روک کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 25 کے قریب میں آپ کے ساتھ کی پوائنٹس شیئر کروں گا اور یہ 25 ایسے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں تھے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بیچ میں تھوڑا سا گلے کا ایشو ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ درگزر کیا کریں، میں ہر دفعہ آپ سے معذرت نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی معذرت قبول کر لیں۔ آپ سب کے پیار کا، محبت اور دعاؤں کا شکریہ کہ آپ ہمارا جو چینل دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو ٹائم دیتے ہیں۔ 25 بینیفٹس کون سے ہیں، ان کو نمبر 1 ہم شروع کرتے ہیں کہ آذربائیجان دنیا کا چیپسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف، اگر ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ کر کے اگر آپ آذربائیجان میں ریزیڈنس لیتے ہیں تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں $2 لاکھ، $3 لاکھ یا $4 لاکھ یا اس سے زیادہ ملینز میں بات جاتی ہے، لیکن آذربائیجان میں آپ صرف $60,000 اگر پراپرٹی خریدیں، ریزیڈینشل پراپرٹی، تو آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں $60,000 تو آپ کو میاں بیوی اور بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے ان کو ریزیڈنس مل جاتی ہے۔ 2 سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس اور 5 سال کی پرماننٹ ریزیڈنس کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے آذربائیجان کا۔ تو یہ دنیا کا چیپسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ۔ نمبر 2 آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ سیفسٹ کنٹری، دنیا کا سب سے سیفسٹ کنٹری ہے کہ یہاں پر پولیس کے پاس بھی اسلحہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کرائم ریشو بھی جو ہے وہ نیگلیجیبل ہے، یہاں پر آپ کے کوئی موبائل سنیچنگ نہیں کرتا، ڈاکے چوریاں نہیں ہوتی، اس طرح سے جو ہے قتل و غارت یہاں پہ نہیں ہوتی، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سیفسٹ کنٹری ہے۔ اس کی سیفٹی آپ کمپیریزن جب کریں گے تو یو کے اور امریکہ سے بھی سیفسٹ کنٹری ہے، یورپ سے بھی سیفسٹ کنٹری ہے آذربائیجان۔ سیفٹی کے حوالے سے آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ سیف اینڈ سیکیور رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ فرض کریں کہ 40-50 لاکھ یا 1 کروڑ بھی بینک سے لے کر نکل رہے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، سیفسٹ سٹی ہے آذربائیجان۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر 3، تیسرا آپ کو کون سا بینیفٹ ہے کہ لیونگ ایکسپینسز جو ہیں یہ یورپ کے، یو کے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے کم ہے۔ اگر آپ ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی سے بھی یہاں پر لیونگ ایکسپینسز کم ہے، تو بہت سی فیملیز جن کو یورپ، یو کے، امریکہ، کینیڈا کا لیونگ سٹائل چاہیے، وہاں کا انوائرمنٹ کے حساب سے اور سیفٹی اس لیول کی چاہیے، تو ان کے لیے آذربائیجان ایک بہت ہی خوبصورت اور سیف کنٹری ہے۔ فرض کریں کہ اگر یورپ میں آپ رہتے ہیں اور یو کے اور امریکہ میں، تو آپ کا $2,000 سے $3,000 ایک مہینے کا ایکسپینس ہے۔ ٹرکی میں آپ کا یہی فیملی کے ساتھ ایکسپینس جو ہے $1,200 تک چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آذربائیجان میں اگر ایک فیملی 3 سے 4 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی رہتی ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ مہینے کا ایکسپینس جو ہے $500 سے $600 تک ایوریج فیملی کا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا بڑی فیملی ہے تو آپ کا $1,000 تک چلا جائے گا، لیکن یہ یو کے، امریکہ، کینیڈا اور ٹرکی سے اسٹریٹ فارورڈ 40% کم ہے یہاں پر، اور یو کے امریکہ کو اگر ہم کمپیئر کریں تو آپ کہہ لیں مور دین 50% ہے، یا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60-70% ان سے سستا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں چوتھا پوائنٹ، بیسٹ فار ایکسپورٹ ایکسپینشن، ایسے مینوفیکچررز جو پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اور وہ اپنی ایکسپورٹس یہاں سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں،
تو آذربائیجان اس کو گیٹ وے آف یورپ کہا جاتا ہے. ایک طرف اس کے اوپر رشیا ہے، ایک سائڈ پہ پورا یورپ آتا ہے اور ایک سائڈ پہ ٹرکی ہے، اور اسی طرح سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. تو آدھی سے زیادہ دنیا کو آذربائیجان کنیکٹ کرتا ہے بائی روڈ، بائی ریل اینڈ بائی سی، اور اس کے بعد بائی ایئر بھی. تو اگر ہم روڈ، ریل اور سی کی بات کریں تو آدھی سے زیادہ دنیا تک آپ اپنی چیزیں پہنچا سکتے ہیں، اور بہت سے ممالک کے ساتھ اس کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینشن اگر آپ نے کرنی ایز اے مینوفیکچرر اور ایکسپورٹر تو آپ کے لیے ایک ہب بن سکتا ہے آذربائیجان. پانچواں اس کا جو بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ گیٹ وے ٹو یورپ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. یہ پانچواں اس کا بینیفٹ ہے کہ یو کے، امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی یورپ، یو کے، رشیا اور سینٹرل ایشیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی، تو اس کو گیٹ وے آپ یورپ کے ساتھ گیٹ وے ٹو رشیا، گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا، گیٹ وے ٹو ٹرکی. تو ٹرکی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی، تو آپ ٹرکی میں اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، رشیا میں کر سکتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں کر سکتے ہیں. سینٹرل ایشیا کی جب میں بات کروں گا تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں قزاقستان، ازبکستان، کرغستان اور ترکمانستان. ان سارے کنٹریز کو آپ اپنی ایکسپورٹ سے بھیج سکتے ہیں. تو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا، گیٹ وے ٹو رشیا، گیٹ وے ٹو ٹرکی، گیٹ وے ٹو یورپ. تو ان سارے کنٹریز میں آپ یہاں پر بیٹھ کر بزنس اپنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور ان سب کنٹریز کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ٹریڈ کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ پلس پوائنٹ ہے. نمبر 6 اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لوئسٹ بزنس کاسٹ ہے فار اسمال بزنس. اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو سستا یہاں پر آفس مل جاتا ہے، سستی دکان مل جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ اور ٹرکی، اور آپ کی لیبر جو ہے یہاں پہ سستی ہے. مطلب $250 سے $300 کے درمیان تک آپ کو گریجویٹ اور ماسٹر کیا ہوا جو ورکر ہے آسانی سے مل جاتا ہے. مطلب 200، 250 اور 300، یعنی 200 سے شروع کریں اور 300 تک ختم کریں. لیکن اگر ہم ٹرکی میں بات کریں تو آپ کو کم از کم $600 اور اس سے زیادہ، مطلب $600، $700، $800 میں ورکر ملتا ہے. اس کے بعد ٹرکی میں جو دکانوں کے کرائے ہیں، ویئر ہاؤسز کے کرائے ہیں، وہ زیادہ ہیں. یورپ کی بات کریں تو وہ تو ویسے ہی بہت ایکسپینسو ہے، وہاں پر تو €1200 سے اوپر کی بات ہوتی ہے ورکر کے لیے. تو جو اس ریجن کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو رشیا سے بھی سستا ہے، اس کے بعد یورپ سے بھی سستا ہے اور ٹرکی سے بھی سستا ہے. اگر آپ اسمال بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آفس یا شاپ سستے میں مل جاتی ہے، ورکر سستے مل جاتے ہیں، اور لاجسٹک اوور آل جو آپ کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ کم ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر بہت سی اپرچونٹیز ہیں تو انڈیا اور پاکستان سے بہت سے ایجنٹ حضرات یہاں پر میں اب کیا کہوں کہ وہ مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے اب جو ہے نا ان کو بزنس ریزیڈنس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ پراپرٹی ریزیڈنس لیں اور اس کے بعد اپنا بزنس سیٹ اپ بنائیں. $60,000 کی پراپرٹی ہے، آپ وہ لیں گے ایک طرف تو آپ کی اپنی پراپرٹی ہو جائے گی، اس میں کیپٹل گین ہو رہا ہے، 2-2.5 سال میں وہ ویسے ہی ڈبل ہو جاتی ہے. تو پراپرٹی کے آنر ہوتے ہوئے آپ اپنا کوئی بھی بزنس کریں، آپ کی آپریشنل کاسٹ زیرو ہو جائے گی، تو آپ کو ورکر بھی نہیں رکھنا پڑتے اور باقی بھی چیزیں. تو لوئسٹ بزنس کاسٹ ہے یہاں پر اسمال بزنس کے لیے. اس کے بعد 7واں جو پوائنٹ ہے لو ٹیکس ہے. ریجنل حساب سے انہوں نے ایک آسان جو بزنس کے لیے 4% باکو کے اندر ٹیکس رکھا ہے. اگر آپ کی اینول جو ریٹرن ہے 60,000 مناس سے کم ہے تو 4%. لیکن اگر آپ دوسرے شہروں میں کرتے ہیں جیسے گانجا ہے، سمگایت ہے، باقی جو آذربائیجان کے شہر ہیں تو ان میں 2% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اسے سمپلیفائڈ ٹیکس کہا جاتا ہے اسمال بزنس کے لیے. تو پوری ریجن میں ایسا اور کسی ملک میں نہیں ہے، لہٰذا آپ اگر کوئی چھوٹا بزنس کر رہے ہیں، مثلا ٹوریزم جو ہے وہ یہ ٹیکس فری ہے آذربائیجان میں. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر، لائف سٹاک ٹیکس فری ہے. اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں کوئی بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا 60,000 منات، یعنی کم از کم آپ کہہ رہے ہیں کہ اینول جو ریٹرن ہے $40,000 سے کم ہے،
تو آپ کو صرف 4% باکو میں ٹیکس دینا ہوگا، باقی چھوٹے شہروں میں 2% ٹیکس دینا ہوگا. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اسمال بزنس کے لیے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آذربائیجان کا 8واں بینیفٹ کیا ہے کہ گروئنگ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے فار دی ورلڈ. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاپان سے ٹورسٹ آ رہے ہیں، ساؤتھ کوریا سے ٹورسٹ آ رہے ہیں، پورا مڈل ایسٹ یہاں پر آ رہا ہے، ٹرکی سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ پورے یورپ سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، رشیا سے آ رہے ہیں، قزاقستان سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ سے آ رہے ہیں، بہت سے ممالک سے. تو آل اوور دا ورلڈ یہ ایک آذربائیجان جو ہے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھیں. جہاں پر ٹورسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پر بہت سے اسمال بزنسز جو ہے بڑی آسانی سے گرو کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سروسز کا بزنس ہوتا ہے، ہوٹلز کا بزنس چلتا ہے، ہاسٹل کا چلتا ہے، ٹرانسپورٹ کا بزنس چلتا ہے، کھانے کا بزنس چلتا ہے، سووینئرز کا بزنس چلتا ہے. تو بہت سے بزنس جو ہوتے ہیں وہ ٹوریزم ایکٹیویٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. اس کے بعد اگر 9th بینیفٹ کی بات کریں تو موسٹ اسٹیبل کرنسی ہے ان دا ورلڈ. پچھلے 7 سالوں میں آذربائیجانی منات کی کرنسی جو ہے یہ دنیا کی اسٹیبل کرنسی میں آتی ہے. $1 1.7 منات کا تھا، 5 سے 7 سال میں ایک بھی پوائنٹ اوپر نیچے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی اسٹیبل کرنسی ہے. تو انویسٹر نے جب پیسہ لگایا تو اس وقت 1 لاکھ منات لگایا، تو وہ جو 1 لاکھ منات کی ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوئی. اس کے اوپر گروتھ اگر اسے 40% اینول ملی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریئل گروتھ ہے. تو لہٰذا کرنسی اسٹیبل رہی اور جو اوپر گروتھ ہوئی وہ جینون اور ریئل گروتھ تھی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اسٹیبل کرنسی ہے، جس وجہ سے آپ امپورٹ ایکسپورٹ اور سارے بزنسز اور انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ سیکیورٹی آف مائنڈ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. اس کے بعد 10واں اہم پوائنٹ جو ہے، آذربائیجان آئل اینڈ گیس میں ریچ کنٹری ہے، یعنی کہ 100 سال تک گیس کے اور تیل کے ذخائر آذربائیجان کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ سونے کے ذخائر بھی ہیں اور باقی جو ہے معدنیات کے بھی ذخائر ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ رشیا کے بعد پوری ریجن کا سب سے بڑا جو گیس کے حوالے سے یورپ کا بڑا سپلائر ہے وہ آ جاتا ہے آذربائیجان. 3 سے 4 پائپ لائنیں یہاں سے جا رہی ہیں جن میں تیل اور گیس سپلائی ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے جو اس کی اکانومی کے لیے، یعنی اس کی جو اکانومی ہے 98 یا 99% آئل اور گیس کی ایکسپورٹس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو یہ 100 سال تک اس کے ذخائر موجود ہیں. دنیا میں سب سے پہلا کنواں بھی جو تیل اور گیس کا تھا وہ آذربائیجان میں دریافت ہوا، اور جب پوری دنیا سے تیل اور گیس ختم ہوگا تو آخری کنواں بھی کیسپین سی کا ہوگا، کیونکہ ڈیپیسٹ جو آئل ریزروز ہیں دنیا میں وہ کیسپین سی میں ہے. اس بات کو سمجھیں. اس کے بعد جو 11واں اہم پوائنٹ ہے، فاسٹسٹ ڈیولپنگ کنٹری ود گروئنگ اکانومی. اس ریجن کا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری CIS کا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یورپ کرائسس میں جا رہا ہے، UK کرائسس میں جا رہا ہے، امریکہ کرائسس میں جا رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی حتیٰ کہ چائنا کی اکانومی اس وقت کرائسس میں جا رہی. لیکن آذربائیجان یہ اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے، کیونکہ انرجی کی ڈیمانڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. جیسے یورپ میں یہ رشیا یوکرائن کی جنگ ہوئی تو تیل بہت زیادہ مہنگا ہوا، تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ آذربائیجان. گیس کی ڈیمانڈ بڑھی تو بینیفیشری کون تھا؟ آذربائیجان. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آذربائیجان جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہوا کنٹری. یہاں تک ہمارے 11 پوائنٹ ہوئے. اب اس کے بعد ہم 12ویں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، ٹرانزٹ ہب فار. میں نے بتایا کہ آذربائیجان میں جو ایک فری پورٹ بنا ہے ایلت، جو یعنی باکو سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ ہے ایلت. وہاں پر ایلت سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا فری پورٹ بنایا گیا، اور اس کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑا ایریا جو ہے ہول سیل مارکیٹوں کے لیے اور ویئر ہاؤسز کے لیے اور انڈسٹری کے لیے وقف کیا گیا ہے. تو وہاں سے جو ہے پورے جارجیا میں، اور جارجیا سے آگے یورپ کو، اور وہیں سے جو ہے ٹرکی، اور ٹرکی سے آگے یورپ کو ساری ٹریڈ ہو رہی ہے. اس وقت تقریباً 5 سے 7 ہزار کنٹینر ہر مہینے چائنا سے یورپ اور یورپ سے چائنا جا رہے ہیں.
تو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہب ہے کن کنٹری کے لیے؟ رشیا کے لیے، ٹرکی کے لیے، یورپ کے لیے، یعنی ٹرکی، یورپ اور رشیا تینوں کی جو امپورٹس ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ چائنا کے ساتھ آپ کہہ لیں تو چائنا کی جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے میجورٹی اس کی مور دین 90% وہ ادھر سے یورپ اور ٹرکی کے درمیان جو ہو رہی ہے وہ وایا آذربائیجان یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو ٹرانزٹ ہب ہے، تو ایسے بزنسز جو ٹرانزٹ یعنی ٹرانسپورٹ میں آپ لے سکتے ہیں، کنٹینرز ہے، لاجسٹک بزنس ہے، جتنے بھی جو ٹرانسپورٹ کے بزنس ہیں یا لاجسٹک بزنس ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ایک کنٹری ہے کہ آپ یہاں پر اپنا لاجسٹکس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹرکی اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ، رشیا، سینٹرل ایشیا اور چائنا کے درمیان۔ تو یہ آپ اس کو منی دبئی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لاجسٹک کے بزنس میں۔ اس کے بعد اگر ہم 13واں پوائنٹ لیتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ آذربائیجان جو ہے ہیز نو کانفلکٹ، یعنی میجر کانفلکٹ اس کا جو ہے کسی بھی بڑی پاور کے ساتھ نہیں، یعنی جیسے کہ رشیا ہو گیا یا پھر اسی طرح سے امریکہ ہے، چائنا ہے یا یورپ ہے، یو کے ہے۔ تو دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں جتنی بھی ہیں 4-5 اس وقت آپ کہہ لیں، بائی پولر تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا، لیکن اس کے بعد رشیا بھی ہے، یورپ جو ہے، یو کے وغیرہ، تو اصل میں تو 4 کے قریب بڑی پاورز ہیں۔ تو چاروں کی چاروں آذربائیجان میں انویسٹ کر رہے ہیں اور چاروں کے اچھے تعلقات ہیں آذربائیجان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے کسی بھی ایک پاور کے ساتھ یعنی امبیلنس نہیں ہے کہ چائنا کی گود میں بیٹھ گیا، امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا، یو کے ہے یا رشیا کی گود میں، چاروں کے ساتھ انہوں نے اپنی بیلنسڈ ڈپلومیسی رکھی ہوئی، اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، 14واں جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ورلڈ بیسٹ گروتھ، اور اگر ہم بات کریں آن انویسٹمنٹ پہ جسے ہم کہتے ہیں نا کیپٹل گین، اس وقت یورپ میں کیپٹل گین بہت کم ہو رہا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر، مطلب 7-8%۔ اس کے بعد اگر ہم یو کے کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور کینیڈا کی بات کرتے ہیں، تو میجر انویسٹمنٹ پر جو ہے 10-11-12% تک جو ہے وہ کیپٹل گین جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو انویسٹرز ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریئل جو کیپٹل گین 30-40% تک پچھلے 2-3 سالوں میں آفٹر کرونا ریکارڈ کیا گیا، یعنی 40% میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایریاز میں یا کچھ انویسٹمنٹس میں مور دین 100% ہوا ہے، کیونکہ ریجنل جو یعنی رشیا یوکرائن کی جنگ ہوئی تو جو رشیا اور یوکرائن سے منی کا فلو ہوا وہ دبئی سب سے زیادہ بینیفٹ ہوا، اس کے بعد ٹرکی اور اس کے بعد جو ہے آذربائیجان، تو لہٰذا یہاں پر جو انویسٹمنٹس جن کی تھی وہ بہت تیزی سے گرو ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ پوائنٹ کی تو یہ ہمارا 16واں پوائنٹ ہے، تو فری ایجوکیشن جو ہے آذربائیجان میں اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں، آپ کسی بھی یعنی پراپرٹی ریزیڈنس اس وقت تو آسانی سے اویلیبل ہے، بزنس ریزیڈنس ہیں، آپ یہاں پہ جاب کرتے ہیں، آپ یہاں پہ انویسٹر ہیں، آپ نے انویسٹر ریزیڈنس لی ہوئی ہے یا پراپرٹی ریزیڈنس، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ انویسٹر ریزیڈنس اس کو ملتی ہے جو $3 لاکھ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ بزنس ریزیڈنس جو یہاں پہ بزنس بناتا ہے، 5 سے زیادہ ورکرز کو یہاں جاب دیتا ہے، اور پراپرٹی ریزیڈنس جو $60,000 سے زیادہ کی ریزیڈینشل پراپرٹی لیتا ہے تو ان کو ملتی ہے۔ تو ان کی فیملی اور بچوں کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں فری ایجوکیشن ہے۔ 17واں پوائنٹ ہے کہ ان کے لیے فری میڈیکل ہے۔ فری ایجوکیشن اسکولوں میں ہے، یونیورسٹیز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، جو لوگ اس میرٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے فری ہے، باقیوں کے لیے پیڈ ہے۔ اور اسی طرح سے میڈیکل جو ہے یہاں پر ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز کی سروسز ہوتی ہیں، یعنی ڈاکٹر کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہے، آپ کا جو چیک اپ ہے اس کے بعد آپ کو جو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، تو یہ سب فری ہے، لیکن آپ میڈیسن جو ہے میڈیکل سٹور سے لیتے ہیں وہ آپ کا علیحدہ سے، یا پھر آپ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اگر تو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کرواتے ہیں تو وہ بہت سستے ہو جاتے ہیں، لیکن باہر سے کرواتے ہیں تو وہ آپ کو باہر سے کروانا پڑیں گے، یعنی کہ جو بھی ٹیسٹ ہوں گے ان کی فیس ہے، صرف جو ڈاکٹر کی کنسلٹنسی وغیرہ ہے یا جو اس نے نسخہ وغیرہ لکھ کے دینا ہے وہ فری ہے، دوائیاں آپ نے باہر سے لینی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 18واں بینیفٹ، تو ایزی ویزا فار آل، پوری دنیا کے لیے
اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کو دنیا میں صرف 5-6 ممالک ایسے ہیں جو آسانی سے ویزا دیتے ہیں۔ آذربائیجان دنیا کا وہ ملک ہے جو پوری دنیا کو، بہت سے ممالک تو یہاں پر ویزا فری انٹری ہے، لیکن جو باقی دنیا ہے ان کو آسانی سے ای ویزا مل جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے سیکیور کنٹری میں اور دنیا کے ایک ڈیولپ کنٹری میں آپ جب بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے تو آپ کے کلائنٹ بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو سیفٹی کا ایشو نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی کانفرنس ارینج کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ کوئی بھی میٹنگ ارینج کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ کوئی بھی ایونٹ ارینج کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے کسٹمرز کے لیے، کلائنٹس کے لیے اور آپ اپنے فردر جو جوائنٹ وینچرز کے لیے یہاں پہ سارا مینج کر سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے لیے ایزی ویزا آذربائیجان میں اور ایزی ایکسیس ہے، یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 19واں، تو ویل کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ، یعنی دنیا کے ساتھ بائی ایئر، یعنی یہاں سے ایئر لائن جو ان کی لوکل ایئر لائن ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے ازال جسے کہا جاتا ہے، وہ ڈائریکٹلی امریکہ بھی جا رہی ہے، کینیڈا بھی جا رہی ہے، آسٹریلیا بھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یورپ پورے میں آسانی سے، یو کے میں، رشیا میں، جاپان، کوریا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا، تو پوری دنیا میں جہاں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہو آپ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں بائی ایئر۔ اس کے بعد اگر ہم کارگو کی بات کریں تو بائی لینڈ آپ پورے یورپ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا، ٹرکی اور مور دین ہاف یعنی دنیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بائی سی جارجیا کی جو باتومی پورٹ ہے، اسی طرح سے ٹرکی کی جو پورٹس ہیں وہ ساری یوز کرتے ہوئے تو بائی سی بھی کنیکٹڈ ہے اور ایران کی پورٹس کے ذریعے بھی کنیکٹڈ ہے۔ تو لہٰذا کنیکٹیوٹی کی اگر ہم بزنس کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں یا ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو بہت اچھی کنیکٹیوٹی۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹس کے حوالے سے، یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ سپیڈ بہت اچھی ہے، یہاں تک کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے بھی اچھی ہے اور کوریا سے نیچے ہے لیکن پاکستان سے اچھی ہے کنیکٹیوٹی۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وائی فائی اور یہ وہ ساری سہولتیں ایزیلی پورے آذربائیجان میں انٹرنیٹ کی، ٹیلی کمیونیکیشن کی کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 20واں ہمارا پوائنٹ آ گیا کہ چیپ اینڈ بیسٹ ہائر ایجوکیشن فار اسٹوڈنٹس۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہاں کی آذربائیجان کی زیادہ تر یونیورسٹیز کا جو ہے ایگریمنٹ ہے یورپین یونیورسٹیز کے ساتھ، حتیٰ کہ یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی کے ساتھ، کہ ہاف ڈگری آپ یہاں پہ مکمل کریں اور ہاف آپ جا کے یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو ڈگری ہے وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل۔ تو ہائر ایجوکیشن کے لیے نیکسٹ ڈیسٹینیشن بننے جا رہا ہے آذربائیجان۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان سے سستی ہے ایجوکیشن۔ مثلا یونیورسٹی کی فیس جو ہے سالانہ $2,000، $2,500 ماسٹر اور گریجویٹ پروگرام کی $2,000، $2,500 فیس ہے سالانہ۔ اور جو اسٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ لیونگ کاسٹ کی بات کریں، کھانے کے ساتھ $300 یعنی $250-300 کھانے کے ساتھ رہائش ہے، تو لیونگ کے حوالے سے بھی سستا ہے اور اس کی جو ڈگریز ہیں پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سستی ایجوکیشن ہے، کوالٹی اور سستی ایجوکیشن، یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 21واں پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس، گارا باغ جو علاقہ آزاد ہوا آذربائیجان کا، وہاں پہ سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقشیوان کا علاقہ ہے اس کو فری ٹریڈ زون بنایا جا رہا ہے اور آذربائیجان میں 6 سے 7 جگہوں پر انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں، کوریا کے تعاون سے، چائنا کے تعاون سے اور ٹرکی کے تعاون سے، ٹرکی، کوریا اور چائنا کے تعاون سے۔ تو نیکسٹ انڈسٹریل ہب بننے جا رہا ہے آذربائیجان۔ تو اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو آپ اپنی انڈسٹری یہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ 22واں اہم پوائنٹ، 22 پوائنٹ کون سا ہے کہ یہ کون سی انڈسٹریز کے لیے بیسٹ ہے؟ بیسٹ فار آپ کہہ سکتے ہیں میڈیسن انڈسٹری کے لیے، ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے لیے، آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، یعنی سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوریزم انڈسٹری کے لیے، ہوٹل، ہاسٹل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ ریزورٹس آ جاتے ہیں، ایسی انڈسٹری جو ٹرانزٹ ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لاجسٹکس وغیرہ پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک جو ہے، یعنی کہ فارم جو ہے، دمبا فارم ہے، کاؤ فارم ہے، تو یہ انڈسٹریز جو ہے یہاں پر ان کی بڑی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے
تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میڈیسن انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، ٹوریزم انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اسمال مینوفیکچرنگ لے سکتے ہیں انڈسٹریل پارٹس وغیرہ کی، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کو جو لاجسٹک انڈسٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک۔ نیکسٹ ہمارا 23واں اہم پوائنٹ ہے کہ مسلم کنٹری ود 100% ایجوکیشن اینڈ سیفٹی فار دا پاپولیشن، ایک ایسا مسلم کنٹری جہاں پر 100% جو ہے، ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے لوگوں کی 100%۔ ہمارے ہاں ہم دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ابھی تک 40%، 45% تک بڑا میکسیمم کہیں تو ہم پہنچ پائے ہیں، لیکن یہ 100% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد سیفسٹ کنٹری ہے، اس کے بعد یہاں پر عورتوں کی بہت زیادہ عزت ہے، یعنی کوئی بھی عورت چاہے رات کے 2 بجے جا رہی ہے، دن کو 1 بجے جا رہی ہے، جیسے مرضی اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، جس طرح سے مرضی جا رہی ہے، کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے سیفٹی فار وومن، آپ کی بہن، بیٹی، آپ کی بیوی کوئی بھی آ جا رہی ہے تو کوئی اسے تنگ کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے بیسٹ کنٹری ہے، سیفٹی کے حوالے سے بیسٹ ہے مسلم کنٹری۔ اس کے بعد اگر 24واں پوائنٹ ہم لیتے ہیں تو حلال فوڈ ایوری ویئر، یعنی پورے آذربائیجان میں بڑی آسانی سے آپ کو حلال کھانا ہر جگہ نظر آئے گا، کیونکہ مور دین 90%، 98، 96% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اور آذربائیجان سلطنت عثمانیہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا ہی حصہ تھا، جو بعد میں جب یہ ٹوٹی تو اس میں پھر رشیا نے قبضہ کیا اور آگے کیا۔ تو آج بھی ٹرکش کلچر جو ہے یہاں پر بہت زیادہ، یعنی آذری اور ٹرکش ایک ہی ہے، سیم کلچر ہے، سیم لوگ ہیں، صرف اس میں لینگویج جیسے ہندی اردو ہے، اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 85% جو ہے ٹرکش اور آذربائیجانی لینگویج سملر لینگویجز ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو حلال کھانا ہر جگہ پر آسانی سے اویلیبل ہوگا، اور آپ کو کوئی حرام کا یہاں پہ ایشو نہیں ہے بینگ اے مسلم فیملی۔ 25 جو اس کا بینیفٹ ہے، ویری گڈ فیملی سسٹم، یہ جو سب سے اہم بات ہے، ویری گڈ فیملی سسٹم۔ اب اگر جو لوگ امریکہ مائیگریٹ کیے ہیں، جو لوگ یورپ میں مائیگریٹ کیے ہیں، اور جو لوگ کینیڈا مائیگریٹ کیے اور یو کے میں مائیگریٹ کیے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہیں یورپ، یو کے، امریکہ، کینیڈا، آپ کے بچے چھوٹے، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، اسکولوں میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں آپ کو ڈانٹے تو آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی ہے اور آپ نے ہمیں آ کے بتانا ہے۔ تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ تو آپ جاتے ہیں اپنے فائنینشیل فیوچر کے لیے، اپنی فیملی کے فیوچر کے لیے، لیکن جیسے سے آپ کے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں، آزاد ہوتے جاتے ہیں، جسے مادر فادر آزادی، یعنی ماں باپ سے آزادی کہا جاتا ہے۔ تو بچے نہ ماں کی عزت کرتے ہیں، نہ باپ کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے کلچر میں بڑے ہوتے ہیں جہاں پر سیکس ایجوکیشن از اے پارٹ آف اندر ایجوکیشن۔ تو وہ ذہنی طور پر جو ہے نا اس حد تک بالغ ہو چکے ہوتے ہیں اور اس حد تک آزاد ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ باپ کی جو ہمارے معاشرے میں عزت ہوتی ہے یا ماں کی جو ہمارے معاشرے میں عزت اور قدر ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ تو آپ پیسہ تو حاصل کر لیتے ہیں، آپ امیر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ سختی بھی کریں گے تو آپ دیکھیں جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو جہاں پر 100% آپ کو رزلٹ ملنا چاہیے وہاں پر 20، 30، میکسیمم 40% رزلٹ ملتا ہے۔ 60% پھر بھی بچے ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں، وہ رسپیکٹ آپ کو نہیں دیتے، وہ آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ 18 سال، اس کے بعد 20 سال، اور اس کے بعد وہ علیحدہ سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، دوسرا والدین سے دور ہو جاتے ہیں، تیسرا جو پاکستان میں آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا آپ کے جو فیملی اور فرینڈز ہوتے ہیں ان سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ تو آپ پیسہ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں۔ یہ جو فیملی سسٹم کا لاس ہے نا، آذربائیجان میں ایسا نہیں ہے۔ آذربائیجان میں بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فیملی سسٹم ہے،
اسی طرح کا فیملی سسٹم ٹرکی کے اندر ہے، اسی طرح کا فیملی سسٹم آذربائیجان میں. یہاں پر بھی عزت، حرمت، آبرو، میاں بیوی اور بچے، اور اسکولوں میں بھی بچوں کو جو ہے تربیت جس طرح سے دی جاتی ہے، معاشرہ بھی بچوں کو تربیت دیتا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں کہ بڑوں کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، ماں باپ کی بات سنی جاتی ہے، اور ماں باپ کو ایک ڈیو رسپیکٹ دی جاتی ہے. شادی کے بعد بھی بچے یہاں پر جو آذری فیملیاں ہیں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں. تو جب آپ فیملی کے ساتھ مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا میجر لاس جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اپنے بچوں کو کھو دینے کا ہوتا ہے. تو میں نے جب ٹریول کیا یو کے میں، میں نے جب ٹریول کیا یورپ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملا، ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے لوز کیا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے والدین سے ان کی دوریاں بڑھتی گئیں. انہوں نے پیسہ تو کمایا لیکن وہ اپنے بچوں کو کھو بیٹھے. جب وہ بڑھاپے میں آئے، جب ان کو بچوں کی ضرورت تھی تو بچے ان کے پاس نہیں تھے. اور دوسرا، اسلام سے بھی دور ہو گئے، یعنی کہ کل کو مر جائیں گے جب ہم لوگ، میں نے بھی مرنا، آپ نے بھی، تو ہمارے پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جو ہمارے پیچھے ہماری مغفرت کی دعائیں کر سکے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. آپ بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے آج میں اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں، اپنے بڑوں کے لیے کرتا ہوں، دادا کے لیے، نانا کے لیے، سب کے لیے کرتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے اور میرے بڑوں کے لیے دعا کریں. تو یہ کھو دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کھوتے ہیں تو میرے خیال میں دس از اے میجر لاس. صرف پیسہ کمانے کے لیے تو انسان دنیا میں نہیں آیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو ان مائی ویو دنیا کا بہترین ملک ہے آذربائیجان، اگر آپ فیملی کے ساتھ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ فیملی کے ساتھ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آذربائیجان آپ کے لیے دنیا کا بہترین ملک ہے کہ جہاں پر آپ کی فیملی سیف بھی ہے، سیکیور بھی ہے، اس کو حلال کھانا بھی ملتا ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں وہ محفوظ ہیں، آپ کی بیوی محفوظ ہے، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، دنیا کی بہترین تعلیم سستے میں ملتی ہے، کرائم فری ہے، آپ کی جان کی حفاظت بھی ہے اور آپ کے مال کی بھی حفاظت ہے. اور پھر ایک ایسا ملک جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور دنیا میں جو ہے جس کی کرنسی آج 180 روپے کے برابر ہے. $1 جو ہے 1.7 منات کے ایکول. دنیا میں بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ، یعنی دنیا کی بڑی پاورز کو جس کی ضرورت ہے اور جہاں پہ سارے مل کر جو ہے ایک بیلنس اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا، جہاں سے آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھے ملک میں رہتے ہوئے باقی ممالک میں اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ملک ہے مینوفیکچررز کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بہترین ملک ہے انویسٹرز کے لیے. تو میرے خیال میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، جو رہ گئی ہوں گی، جو مجھے یاد آئیں گی، میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اگر آپ آذربائیجان میں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ سلیوشن یہ ہے کہ آپ آذربائیجان میں پراپرٹی خریدیں. یہ لانگ ٹرم سلیوشن ہے. آج پراپرٹی خریدیں گے، 2 سال میں، 2.5 سال میں وہ ڈبل ویلیو کی ہو جانے. مطلب فرض کریں کہ آپ نے $1 لاکھ کی پراپرٹی خریدی تو وہ $2 لاکھ کی ہو جائے گی. تو ایک تو آپ کو پراپرٹی ڈبل ہوگی اور دوسرا آپ کی فیملی کو پراپرٹی ریزیڈنس ملا، آپ کی بیوی اور بچے یہاں پر رہ سکتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو اس کا سلیوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھر ہم سے لیتے، اس کے ایک منزل بناتے ہیں ہم، سنگل سٹوری. تو بعد میں جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ اسے ڈبل سٹوری بنا لیں، ٹرپل سٹوری بنا لیں، ہر ایک منزل کا علیحدہ علیحدہ ڈاکومنٹ لے لیں اور اپنے بچوں کے نام ٹرانسفر کر کے ان کی بھی پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں. لہٰذا جو کم سے کم آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں $60,000. ہم جو گھر دے رہے ہیں، ہم آپ کو ریڈی ٹو موو بھی گھر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1 سال 2 سال کی قسطوں میں بھی گھر دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم 6 مہینوں میں بھی آپ کو ڈیلیوری دے رہے ہیں. ساری قسم کے گھروں کی بکنگ صرف $20,000 سے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر ریڈی ٹو موو چاہیے تو آپ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر ہم سے گھر لے سکتے ہیں.
آپ کو اگر 6 مہینوں کے اندر کرنا ہے تو آپ پیمنٹ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی بکنگ صرف $20,000 سے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے تو آپ صرف $50,000 کی پیمنٹ کر کے گھر ہم سے لے لیں گے $80,000 کا یا اس سے زیادہ کا، لیکن باقی رقم آپ 1 سال یا 2 سال کے عرصے میں بغیر سود کے قسطوں میں دے سکتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے پیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے جو ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.